السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین خوش آمدید. آج ہم عربی زبان کے حوالے سے پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک جو شخصیت ہے ملک کی نامی گرامی جانی پہچانی جناب زاہد عبدالشاہد صاحب. آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, مدینہ میں ہی زندگی گزاری, عربی ہی کو ساری زندگی تھی, عربی زبان اور ادب کو, اور آپ جمعیت عشاق العربیہ کے بانی اور مؤسس ہیں. اور یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ پاکستان کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہے. اس کے کئی فالوورز ہیں, کئی سرگرمیاں کروا چکی ہے, کئی جو ہے زبان کے حوالے سے کورسز کروا چکی ہے, اور اس کا بھی تعارف انہی سے خود مزید پوچھتے ہیں. اور اب جو آج کا ہمارا عنوان ہے عربی زبان کی پاکستان میں کیا صورتحال ہے موجودہ, کیا ہمیں مسائل کا سامنا ہے اور ان کے حل کیا ہیں اور توقعات کیا ہے, زمینی جو حقائق ہیں وہ کیا ہیں, اور خاص طور پر ایک جو اہم سوال ہے جو ہمارے پاکستان کے باشندے ہیں, مرد و خواتین, بچے بڑے چھوٹے, جو عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر قرآن کے حوالے سے وہ آگاہی لینا چاہتے ہیں, قرآنی جو عربک ہے اس کے حوالے سے, خاص ہمارا دینی سارا جو ورثہ ہے وہ عربی زبان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور زبان و ادب کے حوالے سے جو عربی کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. اور مزید یہ کہ جو آلریڈی ہمارے جو طلبہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ جو بی ایس لیول پر یا ایم ایس لیول پر یا اسی طرح آگے پی ایچ ڈی لیول تک عربی زبان کو اپنایا, ان کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے کہ ان کے کون کون سے موقع دیکھنے چاہیے اپنے روزگار کے حوالے سے, خدمت کے حوالے سے, مختلف لحاظ سے. تو زاہد صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ آئے, آپ نے ہمیں عزت بخشی عدم قدا کے فورم پر, تو آپ بتائیں, اپنا تعارف کروائیں پہلے اپنی اس کے حوالے سے ایک مختصر سا, اور بتائیں کہ کیا کیا جو زبان اور ادب کے ہمارے مسائل ہیں یہاں, اور عربی کا کتنے یہاں مواقع ہیں, اور کیا جو موجودہ صورتحال ہے عربک کی اس کے حوالے سے بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. محترم برادرم اسامہ جمشید صاحب, اللہ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے, اور ہم سب کو مل کر قرآن کی جو زبان ہے عربی اس کے فروغ میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے تفصیلی بات کی اور کئی سوالات بھی درمیان میں لائے. کوشش کریں گے انشاءاللہ مل کر ہم بات چیت کے اندر ان سوالات کو ان کے حل کی طرف جانے کی کوشش کریں. آپ پہلے مثلا کچھ تھوڑا یہ بتائیں کہ کتنی سرگرمیاں کروا رہی ہے آپ کی جو وہ جمعیت نا, اس کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ آتے ہیں. سیدھا بتائیں کتنی, کب وہ آئی, اور ذرا بتائیں. تقریباً یہ 2009 کا آخری تھا, 2010 کے شروع میں جی ہم نے, میں مختصراً کیونکہ اصل مقصد تو عربی زبان کے حوالے سے, تو اس کی بنیاد ڈالی 2010 میں. اور ابتدا میں تو وہ ایک کمیٹی کی صورت تھی کہ طلبہ کے اندر کیسے عربی زبان کا ایک ماحول بنایا جائے, کیا سرگرمیاں ہوں. یعنی کتاب جو نصابی سرگرمیاں ہیں اس میں تو ٹھیک ہے, طلبہ اپنے حوارات یاد کر رہے ہیں, طلبہ جو ہے الفاظ کو دیکھ رہے ہیں, قوامیس سے معنی تلاش کر رہے ہیں, یہ تو چل رہا ہے. لیکن وہ اور کیا سرگرمی جس سے ان کو تشجیع ملے, ان کو یعنی عربی زبان کے مختلف جو مہارات ہیں ان کے اندر آ جائیں پریکٹیکلی. تو اس حوالے سے ہم نے بیٹھک کی اور کچھ ایکٹیویٹیز نکالے, کچھ جو ہے مجلات جداریہ کے حوالے سے, کچھ وسائل تعلیمیہ کے حوالے سے, کچھ تقریری اب صلاحیت کیسے پیدا کرے اس حوالے سے کچھ, تو چھوٹے موٹے دورات اور اس طرح کی ہم نے ایکٹیویٹیز کی. 2 سال 3 سال اس طرح چلتا رہا یہ کراچی میں. پھر ہم اسلام آباد جب شفٹ ہوئے, باقاعدہ ہم نے ایک جمعیہ کی اس کی تشکیل ہوئی, اور الحمدللہ اسلام آباد کے اندر ہم نے سالانہ بنیادوں پہ کم سے کم 2-3 ہمارے دورات ہوتے رہے ہیں پچھلے 10 سال 12 سال کے اندر, مسلسل کورسز کا سلسلہ بھی, اور ساتھ ساتھ میں درمیان میں کوئی ایسے پروگرامز ہم نے کروائے جس کا مقصد یہ ہے کہ عربی زبان کے حوالے سے جو آگہی ہے, جو اس کے اندر پاکستان کے اندر اس کی کیا ضرورت ہے, دینی کیا ضرورت ہے, تو اس پر ہم نے کافی پروگرامز کروائے. اور سالانہ جو احتفال بالیوم العالمی, اس کا جو عربی زبان کا عالمی دن ہے, اس کا مسلسل ہم اس دن جو 18 دسمبر ہے اس میں ہم پروگرام ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ مسابقات ہمارے ہوئے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ سالانہ ہوئے,
ہماری کوشش رہی ہے کہ ہر سال ہوں، لیکن ہاں مختلف تقریری مقابلے، تحریری اور اسی طرح سوال جواب جو کوئز ٹائپ، اس طرح کے ہم نے مسابقات ہم نے کروائے. اور کوشش یہی ہوئی کہ مختلف اداروں میں جا کر بھی، تاکہ وہاں بھی یعنی جیسے باہمی اشتراک اور تعاون کے ساتھ، تاکہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ ہاتھ ملائے اور ہم جوائنٹ پروگرامز کر سکیں. اس طرح بھی ہم نے کافی پروگرامز کیے اور کافی دورات کیے. آن لائن ہم نے کافی یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی ہمارے ہاں پنڈی اسلام آباد کے دوسرے جو لوگ ہیں، مدارس کے طلبہ ہوں، یونیورسٹیز کے طلبہ ہوں، وہ آپ کے کورسز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، ایک اچھی خاصی تعداد ہے. اور یہی جو آپ کے کورسز ہیں آن لائن بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ جی الحمدللہ. یعنی کہ جو آپ کی ادھر پریمیسز پہ آ کے ریکٹ نہیں کر رہا، آن کیمپس جو سسٹم ہے، جیسے آپ کا ایک ادارہ ہے باقاعدہ وہاں آگے H13 آگے سے H17 میں آپ کا ادارہ، تو وہاں اگر آن کیمپس آ کے جو نہیں کرنا پا رہا تو آپ کا آن لائن آپ کے سارے بالکل، خاص طور پر کووڈ کے بعد تو اس میں آپ نے باقاعدہ کوئی جو ہے یہ جو روایتی نصاب ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں، یا نئی جو جدید ہے مثلا وہ تکنیک ہیں، نئے پڑھانے کے اسالیب ہیں، نئے طریقے سے؟ دیکھیں دنیا جو ہے ساری وہ ہے ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، سب اب جو ہے نا ہر موبائل، ہر انسان کی جیب میں موبائل ہے، وہ یوٹیوب لا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے کیا کوئی وہ کچھ سوچا؟ باقاعدہ کورسز آپ کے یوٹیوب پہ بھی ہیں، یا اس حوالے سے کیا موجودہ صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے بھی بتائیں کورسز کی. اسامہ بھائی، تعلیم اللغة العربیہ لأغراض متعددہ، اس بنیاد پہ ہم مختلف آپ یعنی کہ رزلٹ اورینٹیڈ کورسز کروا رہے ہیں. یعنی ایسے ہی نہیں ہے کہ جیسے مختلف ہمارا روایتی جو آپ دیکھنے میں ملا ہے کہ کوئی بھی آیا بھائی عربی زبان کورس ہے، ایسا نہیں ہے. انہوں نے مختلف غرض کے لیے مختلف کورسز ڈیزائن کیے ہیں. کوئی قرآن کو سمجھنا چاہ رہا ہے، کوئی وہ آگے جو ہے اپنی زبان کو پڑھانا چاہ رہا ہے، یا کوئی لٹریچر کی طرف سے جانا چاہ رہا ہے، یا جس نے اب کسی کو کوئی جو اسکل ہے اس میں کم ہے، بولنے کا، لکھنے کا، پڑھنے کا، اس حوالے سے مختلف جو مہارتیں نا، جو زبان کے 4 سکلز ہوتے ہیں، فور ریڈنگ ہے، رائٹنگ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اسپیکنگ ہے، لسننگ ہے، اس حوالے سے انہوں نے جدید یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ اس حوالے سے بالکل آپ نے درست کہا. جی. اب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک جو اس وقت اچھا نصاب ہے وہ العربیہ بین یدیک کا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اچھا نصاب ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم کوئی بھی ہم سے عربی سیکھنے کی بات کریں تو ہم کہیں کہ العربیہ بین یدیک پڑھا رہے ہیں، آ جاؤ. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگرچہ اس کے اندر مہارات بھی ساری، چاروں مہارات جو ہیں وہ ساری اس کے اندر وہ جو اس کو پڑھے گا. لوگ ایسے آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو گرامر، نحو، صرف تو ہمیں سب آ رہا ہے. ہمارے اندر ریڈنگ کی صلاحیت بھی مکمل موجود ہے اور بنیادی عربی بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ آ جائیں اور تعارف اور جیسے عربی بین یدیک کا ایک ترتیب ہے وہ اس کا مستویٰ اول سے ہم شروع نہیں کراتے، بلکہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ مستویٰ ثانی یا ثالث میں وہ اپیل کر رہا ہے تو ہم اسی سے شروع کر لیتے ہیں. ساتھ میں ہم اس کے جو نحو صرف کی جو حصہ ہے اس کو ہم سکپ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے. اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی محاضرات سنواتے ہیں، کوئی آڈیوز جو عربی کے ان کو سنواتے ہیں، تاکہ اس کے اندر وہ لہجہ، عربی کا لہجہ اچھا بہتر یعنی کہ اب میں آپ کو یہ آپ کی بات سے سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بولنے کا رجحان کم ہے، بولنے کی پریکٹس کم ہے، خاص طور پر پاکستان کے جو دینی مدارس میں جو خاص طور پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ تو خاص طور پہ ان کا جو فورم ہے زاہد بھائی کا، جو لوگ عربی کو اچھے انداز میں اعتماد کے ساتھ بولنا چاہتے ہیں وہ تو ان کے ساتھ ضرور اٹیچ ہوں، کیونکہ یہاں بہت بڑی بڑی کتابیں، بھاری بھرکم جو ہے بڑے بڑے نام ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں، مگر بولنے کے حوالے سے باقاعدہ اس طرح ماحول نہیں ہے. اچھا، ادھر دوبارہ ایک زاہد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا جو ادارہ ہے جمعیت اشاعت العربیہ پاکستان، جو عربی کی خاص خدمت پر مامور ہے، اور یہ خود ہی ان کے اس کو چلا رہے ہیں ہر لحاظ سے، خود ان کے بانی بھی ہیں، مؤسس بھی ہیں. اس میں ایک یہ بتائیں کہ اس میں آپ ایک تو کورس کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف پھر جو پروگرام کرواتے ہیں، سیمینار کرواتے ہیں، اور اسی طرح گیٹ ٹوگیدر عام عربی کی نشستیں ہوتی ہیں جس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ عرب شعراء بھی آتے ہیں، پاکستانی شعراء بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، ادیب بھی آتے ہیں، اسی طرح ادب کے زبان کے جو اساتذہ کرام ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح مختلف فنون اور علوم سے تعلق رکھنے والے آپ کی اس گیدرنگ. کیمرہ مین آ گیا، ناظرین ایک منٹ. مرحبا. اچھا ناظرین یہ بتائیں کہ جو
اچھا ناظرین، آپ مجھے بتائیں کہ زاہد صاحب جمعیت عشاق العربیہ پاکستان، اس کو اگر آپ گوگل کریں، یوٹیوب پہ دیکھیں، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر جو سوشل میڈیا کے فورمز ہیں ان پہ آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا. وہاں سے آپ کو ان کا مکمل جو تعارف ہے اور ان کی جو مختلف سرگرمیاں ہیں تعلیمی، ٹھیک ہے، اور سماجی، تو وہاں سے آپ کو ساری وہ پڑھنے کو ملیں گی، سمجھنے کو ملیں گی. اچھا، ان کی یہ خوبی یہ ہے کہ ان کی کافی سماجی خدمات بھی ہیں، اور ایک ان کا جو ہے یہ 7 ٹورز کرواتے ہیں. مثلا جو عربی زبان کے جو طلباء ہیں، سیکھنے والے ہیں اور سکھانے والے ہیں، ان کو مختلف یہ اس کے ٹورز بھی کراتے ہیں. مثلا ہمیں یاد ہے کہ نتھیا گلی ہم گئے تھے. اسی طرح کافی گیدرنگز ہوتی ہے جہاں ان کا تعارف میں شامل ہے کہ مختلف عرب شعراء ہیں، مختلف دیگر ممالک کے کچھ شعراء ہیں، وہ بھی آتے ہیں. ہمارے پاکستان کے شعراء ادبا آتے ہیں، مختلف علوم سے، فنون سے تعلق رکھنے والے آتے ہیں. ان کی گیدرنگز ہوتی ہیں مختلف. وہاں اسی طرح جو ایک چائے کا جو ہے ہلکا سا بنا ہوتا ہے، وہ مختلف جگہ وہ یہ ملنے کا سلسلہ جاری ہے جہاں اساتذہ بھی آتے ہیں. تو وہاں عربی کے حوالے سے اور دیگر یہاں علم سے، تعلیم سے وابستہ جو سرگرمیاں ہیں ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے. خاص طور پر عربی زبان و ادب کے فروغ کے لیے بات ہوتی ہے. تو یہ مزید اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اب یہاں ہمارا جو موجودہ طالب علم ہے اس کی بات کرتے ہیں. ایک تو عربی کی اہمیت کی ہم نے بات کی ہے کہ یہاں عربی سکھائی جا رہی ہے، اور یہ ایک جدید انداز میں باقاعدہ ایک ریسرچ بیسڈ اور رزلٹ اورینٹڈ انہوں نے کورسز ڈیزائن کیے ہیں. ابھی ان سے یہ پوچھتے ہیں اگر کوئی اپنے طور پر ہم سے رابطہ نہیں بھی کرتا، خود اپنے طور پر سیکھنا چاہتا ہے، تو کون کون سے اس وقت یہ ریکمینڈ کریں گے کہ کون کون سی عمر کے اور کون کون سے لوگ کون کون سی کورسز کرتے ہیں. پہلے یہ سوال پوچھتے ہیں، پھر ان کے بعد یہ آپ نوٹ کریں. پھر ان سے یہ مزید پوچھتے ہیں کہ جو آلریڈی جو یہ پہلے بتائیں اس ٹائم کورسز وغیرہ کے بتائیں کہ کون کون سی مین کتابیں ہیں جو عربی مثلا اگر کوئی خود سیکھنا چاہتا ہے، ویڈیوز وغیرہ کوئی دیکھنا چاہیے. کئی لوگ ہیں ان کی اتنی وہ مالی گنجائش حیثیت نہیں ہے، اور اسی طرح کچھ لوگ باقاعدہ آ نہیں سکتے، بلکہ مشورہ نہیں دے سکتے. تو کم سے کم ہمارے اس فورم سے یہ بتا دیا جائے کہ کون کون سی سیریز ہیں جو مکمل سیٹ ہیں عربی کا، خود انگلی پکڑ کے کتاب کچھ چلتی ہے، کچھ کو ویڈیوز دیکھ لی جائے. کچھ اساتذہ ظاہر بات ہے بغیر استاد کے رابطہ کرنے کے فائدہ نہیں ہے. تو وہ آپ بتائیں، پھر آگے ہم مزید چلتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. جہاں تک بات اسامہ بھائی آپ نے نصاب کے حوالے سے کیا، تو نصاب میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ نصاب کے حوالے سے کافی ملکوں میں مختلف کام ہوئے، مختلف جامعات میں کام کیا. اگر ہم صرف سعودی عرب کی بات کریں تو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اندر اس پر بہت بہترین کام ہوا ہے. اور اس کا جو معہد تعلیم اللغہ العربیہ ہے اس کے اندر جیسے ہی طالب علم یہاں سے اپلائی کرتے ہیں داخلے کے لیے، اور وہاں کسی بھی کلیت الشریعہ، کلیت الحدیث، کلیت القرآن کہیں پر بھی اس کا داخلہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ پہلے ان کو عربی کا جو لیول ان کا بہتر کرنے کے لیے، تاکہ آگے جتنے بھی محاضرات ہوں، جتنے بھی اسباق ہوں، سارا اس کو کسی بھی فیلڈ میں جائے تو اس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو. تو اس کے لیے انہوں نے کچھ مستویات کے شعبہ معہد کے اندر کورسز لیولز بنائے ہیں. جی جی. اچھا، اس کا کورس جو ہے اس کی ویب سائٹ پر ایزیلی آپ اس پر جا سکتے ہیں. یعنی کہ مدینہ یونیورسٹی کی آپ ویب سائٹ سے جا کے نا سرچ کر کے اس کا کورس بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کا تو کچھ باقاعدہ آپ کو بتائیں گے کہ کہتے ہیں کچھ علیحدہ جو پورے سیٹ ایک وہ ڈیزائن کیے ہوئے کورسز جو ہے نا، مثلا جس طرح عربیہ اس طرح کے بتائیں گے. وہ پہلے ذرا اس کو بھی دیکھ لیا جائے. اچھا، کورس ان کا جیسے وہ ریکمینڈ کریں گے، وہ اچھا بنا ہے، بالکل اچھا بنا ہوا ہے، محنت کی بھی. اس میں میں مختلف ممالک، اس میں مجھے یاد آ رہا ہے لیبیا نے بھی کچھ ایک بہت کام کیا ہے. ہر ملک اپنے حساب سے کیا. میں نے آپ کو کہا کہ ایک ملک کے اندر بھی کافی محنتیں ہوئی ہیں. بالکل. جیسے سعودی عرب کے اندر جامعہ اسلامیہ میں اس طرح سے جامعہ الامام محمد بن سعود کے اندر جو منہج پورا سلیبس جو ہے اور پورا ایک کورس، جس طرح آج کل نیا دور ہے نا، اب لوگ ہم کہتے ہیں کہ پیڈ کورس ڈاؤن لوڈ کریں، وہاں فری کورس آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. نیا ڈیجیٹل کورسز کا دور ہے، لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اپنے آرام سے پڑھتے ہیں، اپنے موبائل سب کے پاس ہوتا ہے، آرام سے سیکھتے رہتے ہیں. جدید طریقہ سب کا یہی ہے. تو وہاں آلریڈی یعنی کہ رابطہ کر کے ان سے منگوائے بھی جا سکتے ہیں. اچھا، ان کی ہارڈ کاپیز بھی منگوائی جا سکتی ہے. ہاں بالکل، یہ دیکھیں آپ نے بتایا جا رہا ہے. اچھا، اسی اگر آپ کا ہے رابطہ وہاں پہ کسی اسٹوڈنٹ یا کسی ٹیچر سے ریاض کے اندر جامعہ امام سے بھی وہ لے سکتے ہیں، اور اسی طرح جامعہ اسلامی میں جائے وہاں مل سکتا ہے. اچھا، اسی طرح ایک قرآن تھوڑا سا اضافی مکمل کا وہ سعودیہ کا خاص طور پر جو نصاب ہے. اس کے علاوہ العربیہ للجمیع، اس کے بڑا
بہت اہم رول ہے. العربیہ الجمی یہ کورس کا ٹائٹل ہے, یعنی کہ کورس ڈیزائن یہ مؤسسہ ہے. اچھا مؤسسہ ہے. العربیہ للجمیع ایک مؤسسہ ہے, اس کی بڑی محنت ہے عربی کے فروغ کے اندر. اور یہ کہاں بیس کہاں کا؟ یہ ریاض کے اندر, ریاض میں, سعودی عرب ریاض میں. اسی کا نصاب ہے جو آج کل تقریباً میرے خیال میں بر صغیر پاک و ہند کے بھی مدارس کے اندر جو رائج نصاب ہے العربیہ بین یدیک. وہ انہوں نے پاکستان اسلامی یونیورسٹی کے اندر بھی یہ پڑھایا جا نصاب میں شامل رہا ہے میرے خیال میں. العربیہ بین یدیک, ناظرین اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو تصویر بھی نظر آ جائے گی. العربیہ بین یدیک, یہ آپ دیکھ لیں ذرا اس کی پروننسیشن آپ. العربیہ بین یدیک, تو یہ جو ہے اب اس ٹائم مروجہ ہے. اس کی کتنی جلدیں ہیں؟ اس کی جب شروع میں انہوں نے اس کو چھاپا تھا تو اس کی 3 جلدیں تھیں موٹی. اپڈیٹ کر کے ابھی اس وقت جو اس کی ہے 4 اجزاء ہیں, لیکن ہر جز کے پھر 2. اچھا ویسے اس کا مالیت بتا دیں کتنی تقریباً پورا سیٹ کتنے کا مل جائے گا اندازہ؟ کوئی رف آئیڈیا کوئی پتہ ہے؟ یہ میرے خیال میں اس وقت بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے جو مکتبہ ہے ادھر سے بھی چھپتا ہے. اچھا, اس کا جو ہے اس کا جو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوعیہ اس کا شاید اس کا جودہ کم ہو, کوالٹی کم ہو, لیکن یہ کہ بہرحال وہ تھوڑا سا سستے میں پڑ جائے گا آپ کو. کتنے کا پڑ رہا ہے پورا سیٹ تک اندازہ؟ 3-4 ہزار میں, 4-5 ہزار تک, 4-5 ہزار, 8 جلدوں میں 4-5 ہزار ہے. اور یہ انٹرنیشنلی کیسا ریسرچ کر کے, اچھا اس کی ڈکشنری بھی ساتھ ہی دیتے ہیں جتنے الفاظ اس میں ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے, یعنی کہ اس کورس کو جو بنایا گیا ہے وہ ایک جدید انداز میں, جو جس طرح زاہد صاحب نے بتایا کہ وہ آہستہ آہستہ اس کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں. ٹھیک ہے, اور یہ مکمل کورس جو ہارڈ کاپی میں آپ کو اسلامی یونیورسٹی کی جو کتب خانہ ہے اسلامی یونیورسٹی کا, وہاں سے آپ کو مل جائے گا. 5-6 ہزار اتنے میں سارا آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو سلام بھائی, نصاب کے حوالے سے جیسے جامعہ اسلامیہ کی بات ہوئی, جامعہ کے امام محمد بن سعود کی بات ہوئی, العربیہ للجمیع کا العربیہ بین یدیک کی بات ہوئی, اس سے پہلے جو رائج تھا العربیہ للناشئین. اچھا ناظرین, جو العربیہ للناشئین یہ بھی ایک پورا ایک سیٹ ہے عربک سکھانے کا, یہ باقاعدہ کتابی شکل میں بھی موجود ہے. بہت ہی یہ کہاں سے چھپا ہے؟ زبردست نصاب رہا ہے. یہ سعودی عرب کا ہی ہے, لیکن یہ کہ اس کے بعد مختلف جامعات نے اپنا نصاب بنایا, اور پھر یہ کہ العربیہ بین یدیک جب مارکیٹ میں آیا. اچھا, اس کے بعد مزے کی بات یہ کہ العربیہ بین یدیک کی جو العربیہ الجمیع ہے, انہوں نے بچوں کے لیے پھر ایک الگ نصاب اس وقت چھاپا ہوا ہے. اچھا, اس کے طبع ثانیہ یا ثالثہ ہے. اچھا, میں بھی ریسنٹلی وہ 1-2 سال کے اندر یہ چھپا ہے, 2-3 سال سے زیادہ نہیں ہوا ہے. العربیہ بین یدی اولادنا, یہ مطلب چھوٹے بچوں کے لیے, اور یہ 12 سیٹ, 12 یعنی 6-7 سال کے بچے, 5-6-7 سال. اب یعنی کہ ناظرین یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بچوں کے لیے بھی ایک وہ کورس پورا ہے. اس کا ٹائٹل کیا, کس نام سے مل جائے گا مارکیٹ میں یہ جو کورس ہے؟ العربیہ بین یدی اولادنا. العربیہ بین یدی اولادنا, یہ بچوں کو اگر خاص طور بہت بچے ابھی سے میں نے دیکھا ہے نئے رجحان آ رہے ہیں, بچے مختلف زبانیں سیکھ رہے ہیں, کہ کوئی زبانیں سیکھ رہے ہیں. ہمارے ہاں جس طرح مختلف فورم ہیں جو ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز پہ دیکھ رہے ہیں, کہ غیر نصابی جو کام ہے اس پہ بھی دیکھ رہے ہیں, بچے مختلف زبانیں سیکھ رہے ہیں, مختلف فنون سیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک بچوں کے لیے مکمل سیٹ ہے. بتائیں پورا. العربیہ للجمیع کی ویب سائٹ عربک فار آل, اس کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں, اور اس میں اس کے آڈیوز اس بک تک, اس کے اندر جتنے سوالات ہیں اس تک, اس کو دیکھو بچہ کیسے پڑھے گا, کیسے بولے گا, اس کی بھی پریکٹس سارا آپ صرف آپ موبائل میں آپ نے صرف یہ ویب سائٹ کھول لی, اس کے بعد آپ کو یہ خود گائیڈ کرے گا. اچھا, یہ دیکھیں 1 by 1 لے کے جائے گا. پہلے اور ویسے پھر مختصر سے بتائیں کتنے ممالک نے اس پہ کام کیا؟ تقریباً ہر ملک نے اس کا سیٹ بنایا, اس کا بھی ہم نے صرف سعودیہ کی بات کی. سعودی عرب میں کافی کام ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ مصر کے اندر بھی اچھا کام مصر میں ہوا, اور اسی طرح مصر کا کوئی ویسا کوئی ہے کوئی ایسا, اس کا مجھے نام ابھی یاد نہیں ہے, لیکن اس کا اچھا نصاب ہے. اس کے ساتھ ایک ان کے مصر کے ایک ہیں جنہوں نے پچھلے سال ایوارڈ لیا ہے عربک سلیبس کا, سویفی فتحی نام ہے اس کا, سویفی فتحی. انہوں نے نصاب تیار کیا ہے اور اس پر ایوارڈ بھی ملا ہے ان کو, اور یہ اس وقت استنبول ترکیہ میں ہے. ان کا نصاب بچوں کے لیے. بچوں کے لیے. اچھا, کیا اس طرح ترکی, لیکن میں نے اس کو تلاش کیا کہ PDF میں مل جائے, تو وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ وہ العربیہ بین یدیک کا مشورہ ہم اس لیے بھی دیتے ہیں کہ یہ اس کے جو مختلف ملکوں کے ساتھ, چونکہ ان کے موزعین جو ان کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں
وہ ہر جگہ موجود ہے اور ایزی ایکسیس ہے اور PDF بھی آپ کو مل جاتا ہے. سویفی فتح نے جو کام کیا ابھی مجھے معلوم نہیں کہ وہ، کیونکہ میں نے سوریہ میں بھی معلوم کیا وہ بک نہیں مل سکی، اور ہو سکتا ہے ان کے کچھ خاص جگہوں میں وہ ملتی ہو. PDF بھی اس کے لیے ہے ویب سائٹ. تو اس طرح جیسے یہ قطر میں بہت کام ہو، قطر کے اپنے جو وزارت تعلیم ہے وہ بھی مسلسل اس پر کام کرتا ہے عربی کے حوالے سے، اس کا نصاب مجھے دیکھنے کو ملا. اس طرح ان کا جو المعہد الدینی ہے اس کے اندر، المعہد الدینی قطر کے اندر ایک سلسلہ ہے جو مستقل ایک جمع کیا ہے دین اور دنیا دونوں تعلیم کو اکٹھا کرتی ہے، وزارت تعلیم سے اپرووڈ ہے، ریکگنائزڈ ہے. ان کا نصاب بھی میرے پاس موجود ہے، وہ بہت اچھا نصاب ہے. اس کے علاوہ وہاں پر ایک ہے جو وزارت اوقاف کے تحت ہے، مرکز الشیخ محمود، مرکز الشیخ محمود الثقافی الاسلامی، اس طرح غالباً تھوڑا نام ہو رہا ہے، مرکز فنار سے مشہور ہے. ان کا نصاب ہے، ان کا نصاب بھی بہت یعنی العربیہ بین الدیک کا تو ایڈوانس لیول تک موجود ہے، اس کا شاید ایڈوانس لیول نہیں ہے لیکن ابتدائی اور درمیانے لیول کے لیے ان کا اچھا ہے. اچھا ناظرین، آپ کو بتاتے جائیں کہ جتنی یہ نصابوں کی ہم بات کر رہے ہیں، مختلف جو سیٹس ہیں نا عربک کا کمپلیٹ سیٹ ہیں عربک سکھانے کے لیے، یہ ان کے لیے ہیں جو نان نیٹو عربکس ہیں، یعنی کہ جو خود عرب نہیں ہیں. کئی عربی تو باقاعدہ سکھائی جاتی ہے، جیسے انگلش ہے، انگلش والے جو بچے ہیں وہ بھی باقاعدہ انگلش پڑھتے ہیں، گرامر ہے ساری. تو لیکن یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ان کے لیے بات کر رہے ہیں، مثلا خاص طور پر ہمارا پاکستان کے جو ہمارے پاکستان میں لوگ عربک سیکھنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے مختلف جو نصاب ہیں ان کے حوالے سے بات کی. اچھا، اب اس کو ہم بات کو سمیٹتے ہیں اور پھر ہم ایک جو اپنا مکالمہ ہے اس کے اگلے حصے میں آتے ہیں جو ہمارے آلریڈی طلبہ ہیں ان کے مسائل کے لیے. بات کو سمیٹتے ہوئے ظاہر صاحب بھی آپ سے پوچھتا ہوں نا کہ کچھ ویڈیوز اور آڈیوز کی اگر آپ بات کیجیے تو ہم کتابی بات کر رہے ہیں جو ہمیں PDF شکل میں بھی مل سکتی ہے اور دوسرا کتابی شکل میں مل سکتی ہے. اب اگلا جو ہمارا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آڈیو اور ویڈیوز کا بھی بتائیں، کیونکہ بچوں کو خاص طور پر ویژولائز کر وہ کچھ سے چیزیں سیکھتے ہیں، کچھ ایسے باقاعدہ کچھ کوئی ڈرامہ سیریلز یا کوئی اور ایسے کارٹون سیریلز ہیں جو بچے ڈائریکٹ سیکھیں اور وہ باقاعدہ ان کی قسطیں اتنی ہوں وہ سیکھ سکیں. یا اسی طرح جو ہمارے بڑے بھی ہیں عربک سیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ باقاعدہ ان چیزوں کو دیکھیں، ان کو اب کیا دیکھنا بتانا چاہیں گے. اور ایک آخری بات کہ ہمارے جو پاکستان کے کتنے علماء ہیں ہمارے جو ہیں بر صغیر کے جنہوں نے نصاب وضع کیا ہے، ان کے بھی کچھ سیدھا کچھ نام بتائیں جو ہمارے پاکستانی نصاب ہوتے ہیں. کیا وہ اس قابل اتنے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا دیکھیں نا کتنے ہماری یونیورسٹیز ہیں، کتنے مدارس ہیں جہاں عربک پڑھائی جاتی ہے اور ان کی اچھی پڑھائی جاتی ہے. یہاں کے جو نصاب ہیں ان کی آپ مثلاً کس کیا کیا ان کو سمجھتے ہیں، ان کے کیا جو معروف اور زیادہ مشہور ہیں ان کی جو افادیت ہے اس کی وجہ سے بتائیں. ویژولائز ہوگی. آپ کا دوسرے سوال کی طرف میں پہلے آ جاتا ہوں. ٹھیک ہو، کیونکہ پہلا سوال بھول گیا ہوں میں. آپ نے پہلا سوال کیا کیا تھا؟ دوسرا سوال اتنا آڈیو ویژول والا تو بتاتا ہوں. آڈیو ویڈیو تو پہلے کو پہلے ہی رکھ دیتے ہیں. آڈیو ویڈیو کا سوال ہے. جی جی. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ العربیہ للجمیع کے جو ہے یوٹیوب چینل بھی ہے، اس کے اندر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جو جتنا کام ہوتی ہے وہ اس میں اویلیبل بھی ہے. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ مجمع الملک سلمان العالمی للغة العربیہ، ان کا جو ہے بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا نیٹ ورک ہے، ایک عالمی نیٹ ورک ہے. اس کی اپنی کاوشیں ہیں، مطبوعات بہت ہیں، ان کے دورات بہت ہیں، ان کے پروگرامز اور پالیسی سازی کے لیول پہ اور بین یعنی ملکوں کے اندر وزارت تعلیم کے لیول پہ جامعات کے اندر کیسے ترویج ہو، اس حوالے سے ان کا بہت بڑا کام ہے. ان کی بھی ہے العربیہ للحیاۃ یوٹیوب چینل ہے، العربیہ للحیاۃ، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں بھی کافی چیزیں ہیں روزمرہ کے حوالے سے، اس میں کافی اس طرح ہر مختلف لوگوں نے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں. تعلیم اللغة العربية للناطقين بغيرها اگر آپ یوٹیوب میں جائیں تو مختلف کورسز آپ کو اس میں مل جائیں گے. اور باقی جو العربی بین الدیک ہے اور ایک اور سلیبس ہے، ان کا آڈیو ان کی ویب سائٹ پہ پورا پڑھا گیا ہے. آپ نے جو حوارات یوٹیوب کے کمنٹ میں نیچے دے دیں گے، اس کو اس کا سے پوچھ کے نا کمنٹ میں چھپائے دے دیں گے سارے سلیبس جتنے بھی رہ گئے اس کو مزید اپنے کمنٹ میں دیں گے. باقی جو علماء کی آپ نے بات کی یا نصاب جو پاکستان کے اندر ہے، تو میرے خیال میں بہت لوگوں نے
چونکہ عربی زبان پاکستان کا تو پاکستان کے جو اردو زبان ہے اس کا اور عربی زبان کے آپس میں جو تعلق ہے وہ آپ کے علم میں بالکل تہذیب دیکھ لیجیے, الفاظ کے آپس میں مشترکات دیکھ لیجیے, ثقافتی وہ بھی دیکھ لیجیے. لیکن نصاب کے حوالے سے میرے خیال میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا کہ جس کا, یا میرے علم میں نہیں ہے کہ میں اس کا ذکر کروں. البتہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں نے کوششیں کی ہیں اور ان کا فوکس جو ہے میں نے جو نوٹ کیا ہے وہ اسپوکن کی طرف ہے. اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نحو صرف ہمیں آتا ہے, باقی عربی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں, ریڈنگ کے حوالے سے ہم درست ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ ان کے ذہن میں ہو, تو اس وجہ سے وہ فوکس کرتے ہیں اسپوکن, عربی الفاظ لاتے ہیں, حوارات بناتے ہیں, اس کی تمرینیں بناتے ہیں. تو یہ موجود ہے. جیسے مدرسہ جامعہ ابن عباس ہے کراچی کے اندر, اور ان کے ہاں ایک نصاب ہے العربیۃ لغۃ المسلم, تو وہ مستویٰ اول بھی ہے, اس میں متقدم بھی ہے. اس کے اندر سارے آپ دیکھیں گے تو عبارات ہے, تعبیرات ہے, الفاظ ہیں, صرف مکالمے ہیں, ڈائلاگ ہیں. یعنی کہ وہ صرف انہوں نے صرف کنورسیشن پہ زیادہ زور دیا ہے. تو یہ جو ہمارے اسی طرح اور بھی لوگوں نے مختلف مدارس کے اساتذہ ہیں جنہوں نے اس طرح کے کام کیے ہوئے ہیں. جیسے یہ ہے کہ تعارف آپ کیسے کرائے گا عربی میں, تو ان کے الفاظ جمع کر لیے. اس کے بعد فی السوق, فی المدرسہ, فی الجامعہ, فی المستشفى, اسی طرح جو مکالمے ہو سکتے ہیں وہ فی المطار, فی المطعم, فی الفندق, اس سے متعلق جتنے بھی الفاظ جملے وہ اکٹھے کیے ہیں. اور ان کو اور جو سیالکوٹ والے ہمارے بشیر صاحب, ان کا بشیر رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کا بڑا کام ہے. ان کا نصاب میرے خیال میں اقرا کے نام سے ہے. ان کا اس کے اندر میرے خیال میں غالباً یہ نحو صرف کا بھی ہے. اور جیسے ہمارے پچھلے سال جو انتقال ہوا ہے, پچھلے سال دکتور فا عبد الرحیم مدینہ منورہ میں انتقال ہوا, بہت بڑا نام ہے. ان کا ہے دروس اللغة العربية. تو وہ اقرا اور وہ میرے خیال میں قریب ہے. تو مولانا بشیر سیالکوٹی رحمہ اللہ, ان کی جہود کسی سے مخفی نہیں ہے, اور ان کے اولاد بھی ماشاء اللہ, صاحبزادیاں سب جو ہے ماشاء اللہ, ان کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اس کو ہم یعنی جہودہم تذکر فتشکر. دکتور عبید الرحمن ہے, اور اسی طرح ان کی جو دیگر جو ان کے برادران اور اخوات ساری ماشاء اللہ, ان کے اپنا سسٹم بھی ہے, ایمز ایجوکیشن سسٹم. اس کے اندر بھی عربیت کا, اس اسکول کے اندر عربی زبان بھی جو ہے اجباری ہے, لغہ اجباری ہے, ضروری ہے. بچپن سے جو چھوٹے سے ابتدائی لیول سے آگے تک ان کا سارا ایک مستقل انہوں نے نصاب کیا ہے, نصاب بنایا ہے. تو وہ بھی ایک اچھا نصاب ہو سکتا ہے جو ہمارے اسکول سسٹم ہے ان کو. چلیں ناظرین, اس بات کو ناظرین ہم نے دیکھا کہ بہت تفصیل سے بار بار ٹھہر کے سمجھا کے ہم نے کوشش کری اپنی کہ عربی زبان جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کیسے سیکھ سکیں. مختلف نصابوں کا ہم نے بتا دیا, اس میں آپ نے تفصیل سے سن لیا. تو انشاءاللہ نئے سوالات کے ساتھ اور نئی آگاہی کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے انشاءاللہ اللہ حافظ.